جو سوشل میڈیا اس کو کھولیے، اس میں دیکھیے کہ آپ کی طرف نسبت رکھنے والے شیعہ مذہب کے ترجمان کیا کر رہے ہیں. نوبت یہاں تک آپ پہنچیے کہ اب لفظ رب کو بھی مشکل کا شکار کر دیا گیا. ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، باواز بلند صلوات پڑھیں. ہمارے ماں باپ ہمارے رب ہیں. میرا خیال باپ گہری سوچ میں چلے گئے. شکر ہے کہ گہری سوچ میں چلے گئے. میں تو شکر کرتا ہوں کہ آپ سوچ کے جواب دیتے ہیں، فقط میری بات کا فوراً جواب نہیں دیتے کہ فوراً جواب میں غلطی ہو سکتی ہے. سوچ کے جواب کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی. سارے ہم ماں باپ والے ہیں نا، تو ہمارے ماں باپ ہمارے رب ہیں. اور اگر رب نہیں تو یہ رب بیانی صغیرہ کیا ہے؟ قل رب ارحمہما. یہ آیت تو میرے خیال میں آپ ہمیشہ ہی جانتے پڑھتے ہیں، میں نئی آیت نہیں پڑھ رہا، تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے حبیب کہہ دو، مجھ سے دعا مانگو، کہہ دو کیا رب. یہ رب کون ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ رب کہتے ہو، یا رب یا رب. آپ دعائے کمیل میں کتنا پڑھتے ہو؟ کل بھی میں آیا تو دعائے کمیل قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے اور یا رب کی صدایں آ رہی تھیں. یہ یا رب جو دعائے کمیل میں کئی مرتبہ آتا ہے اور ویسے بھی ہر وقت رب آتا ہے، یہ رب سے کون مراد ہے؟ بولو تو ہے نہیں، جو بات آپ کے ذہن میں ہے فرمائیے. اللہ مراد ہے. الحمدللہ رب ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. یہی جو عالمین کا رب ہے، اسی کو یا رب یا رب یا رب کہتے ہو، یا یہ رب کوئی اور ہے اور یا رب والا رب کوئی اور ہے؟ جی آپ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ ربی کون ہے؟ تھوڑا سا اپنے ذہن کو روشن کیجئے، اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو، اگر نماز کا مفہوم آپ کو علم نہ ہوا تو پھر تو یہ ویسے ہی ہے. نماز ایمان کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا ایمان کے بغیر پڑھنی چاہیے؟ اور ان لفظوں پر ایمان ہونا چاہیے جو بندہ نماز میں ادا کر رہا ہے، یا بغیر ایمان کے نماز صحیح ہے؟ تو آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس میں پہلے آپ نے سبحان اللہ کہا کہ اللہ سبحان ہے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. تسبیح اسی کو کہتے ہیں. پھر آپ نے اس لفظ کو دوسرے لفظ میں یوں ادا کیا سبحان ربی العظیم. اللہ کی بجائے آپ نے کیا کہہ دیا؟ ربی العظیم. یہ جس کو آپ نے ربی العظیم کہا یہ وہی اللہ ہے یا سبحان اللہ میں کسی اور کی تسبیح تھی اور سبحان ربی العظیم میں کسی اور کی؟ تو جو رہی ہے ایک ہی ذات کی تسبیح کر رہے ہو نا. اور تسبیح ہوتی کس کی ہے؟ لائق تسبیح کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے جی؟ اللہ کی ہوتی ہے. وہ ملائکہ کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو فقط تیری ہی تسبیح ہمیشہ کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ ساتھ. تو یہ ملائکہ کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ لائق تسبیح کون ہے جی؟ سبحان کس کے لیے ہے؟ ذرا تھوڑا سا متوجہ رہیے. کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں
جو محمد و آل محمد کے لیے بھی لفظ سبحان استعمال کریں گے. میں آج آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. ناراض تو نہیں ہوئے؟ لیکن سبحان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور سبحان کیا فقط اللہ کے لیے ہے یا ربی کے لیے بھی ہے؟ جی سبحان ربی العظیم یہی پڑھتے ہو نا رکوع میں. اب ذرا سجدے میں چلے جاؤ. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ کون سا ربی ہے؟ وہی اللہ ہے یا اس ربی سے مراد کوئی اور ذات ہے؟ تسبیح کس کی؟ اللہ کی. رکوع میں کس کی؟ سجدے میں کس کی؟ بی بی زہرا کی تسبیح میں تسبیح کس کی؟ جب کبھی تسبیح ہے تو کس کی؟ اللہ کی. وہی اللہ جو رب ہے یا اللہ کوئی اور ہے اور ربی کوئی اور ہے؟ بس معلوم ہوا رب ہونا بھی اللہ کی شان ہے اور اللہ ہونا بھی ربی کی شان ہے. اس رب کو سمجھیے. اب غور کیجئے. قول کہہ دے رب. یہ رب سے کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے اللہ کو کہہ رہے ہو. اے اللہ تو میرا رب ہے. ارحمہما. ان دونوں پہ رحم کر. ان دونوں پہ. ہاں ذرا اپنا ان کو بھی یاد کر دیجیے نا جن کا آپ پہ احسان ہے. کن پہ رحم کر؟ والدین پر. زندہ ہوں تو رحم کر یا فوت ہو گئے ہوں تو رحم کر؟ جی زندہ ہیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں رب ارحمہما یا نہیں کہہ سکتے؟ فوت ہو گئے ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ فوت ہوئے 1,00,000 سال گزر گیا ہو. جی یہ تو ان سے ہماری بحث ہو جائے گی نا جو کہتے ہیں نہ کوئی برزخ ہے نہ کوئی زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے. کائے کے لیے والدین کو ثواب بھیجتے ہو؟ ایک بات تو ان سے ہے. ہم ان سے بھی بات میں نہیں الجھتے. وہ ماشاءاللہ ہے ان کو چھوڑو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب ارحمہما والدین کے حق میں اللہ آپ کو خود ارشاد فرما رہا ہے. اصل میں تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا. یہ دعا جو ہے دراصل کس کے لیے تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. اور تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اسے ہمیشہ مانگا اور پھر اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر آپ کے لیے نازل کر دیا. رسول اکرم بھی کہتے رہے, مولا علی بھی کہتے رہے, بی بی طاہرہ بھی کہتے رہی, پنجتن پاک کہتے رہے. یہ دعائیں 12 امام 14 معصوم سارے مانگتے رہے. کن کے لیے؟ اپنے اپنے والدین. آگے کما ربیانی. اب یہاں اشتباہ ہے, متوجہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ربیانی جیسے یہ دونوں میرے رب ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ عربی گرامر کہیں ٹوٹ گئی, صرف ختم ہو گئی, نحو ختم ہو گئی, کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. او بابا لفظ رب کی ساخت کو دیکھ اور رب بیانی کی ساخت کو دیکھ. اب توجہ ہے میرے الفاظ کی طرف. رب ایک رے ہے اور 2 بے ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں. رب یہ بے پہ شد ہے یا نہیں؟ اور جس پہ شد ہوتی ہے وہ 1 حرف ہوتا ہے یا 2 حرف؟ 2 حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ کہتے ہیں رب اصل میں یہ کتنے حرف ہوئے؟ 3. کون کون سے؟ رے, بے اور بے. 2 بے عربی قاعدے کے مطابق آپس میں ہو جاتی ہیں مدغم. جب ادغام ہوتا ہے تو پھر شد لگتی ہے. اندر میں وہ 2 حرف ہوتے ہیں, ظاہر میں وہ 1 نظر آتا ہے, شد لگتی ہے تو دوبارہ دوسرے حرف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہوتے وہ 2 ہیں. بس عربی قاعدے کے مطابق دراصل رب کی جو ساخت ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہے. ایک را, ایک با اور دوسری با. کون کون سے حروف ہو گئے؟ را, با اور با. ہماری سرائکی ہماری اردو میں رے, بے اور بے. ٹھیک ہے. عربی والے تو با بولتے ہیں نا, ہم بے بولتے ہیں. وہ را بولتے ہیں, ہم رے بولتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں. خیر
ایک را ہو گئی، پھر ایک با ہو گئی، اور پھر ایک. اور عربی میں یہ مادہ ہوتا ہے، اسی سے پورے پھر اس کے مشتقات نکلتے ہیں، اور پھر وہ ہزارہا الفاظ انہی 3 حرفوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے رب یا. اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے کہ یہ کلاس لگ گئی ہے. بابا سے بلند صلوات. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. توجہ رہے، الحمدللہ کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، چونکہ یہ توجہ کی طلبگار جملے ہیں. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہاں رے بے اور بے نہیں، یہاں رے بے اور یہ ہے. رے بے اور یہ جب بنیادی مصدر میں ہی فرق پڑ جائے گا، معنی زمین و آسمان سے بدل جائے گا. رے بے اور بے اس کا معنی اور ہے، رے بے اور یہ اس کا معنی اور ہے. اب یہ آپ کہیں گے نہیں جی وہ جو ہم ربی کہہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے وہ یہ لفظ کی ساخت کا حصہ نہیں، وہ یہ تکلم کی یہ ہے. اصل میں تو لفظ رب ہے. میرا رب کہتے ہو تو ربی کہہ دیتے ہو، ہمارا رب کہتے ہو تو ربنا کہہ دیتے ہو، خالی رب کہتے ہو تو رب. قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ الحمد للہ رب. یہاں یہ ہے، یہ ہے رے اور بے اور بے کے ساتھ یہ ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اصل رب مراد ہے، وہاں یہ والی بات نہیں ہے. جہاں یہ ہوتی ہے وہاں معنی ہوتا ہے مربی، وہاں معنی ہوتا ہے تربیت. اور جو عربی دان لوگ بیٹھے وہ سمجھتے ہیں ربا یربی تربیتن اور ہے، ربا یربو ربن اور ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. اب ماشاءاللہ اپنی انگلش کے رحمت تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں نا. اور جب آپ وہ ایک ہوتا ہے نا، بس ایک درمیان میں ایک حرف بڑھ جاتا ہے تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. یہ جو یئر ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا کہیں کیا معنی ہوتا ہے اور کہیں کیا سپیلنگ ہوتے ہیں. سپیلنگ بدلتے جاتے ہیں اور معنی میں تبدیلی آتی جاتی ہے. یہاں بھی یہی سپیلنگ ہے. اگر لفظ مرکب ہو را با اور با سے تو معنی اور ہے، لفظ مرکب ہو را با اور یا سے تو معنی اور ہے. تو یہ جو رب یا ہے یہ یا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ربانی؟ ربانی کیوں نہیں؟ ربیا کیوں ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اصل واحد میں چونکہ یہ ہے، جب اس کا تثنیہ آئے گا تو یہ رہے گی. اور ربیا یعنی جنہوں نے میری تربیت کی 2 ہستیوں نے، ان پہ بھی رحم فرما کہ وہ میرے مربی رہے. کب؟ صغیرہ، جب میں چھوٹا بچہ تھا. اب یہ فرمائیے اللہ تمہارا بچپن میں رب ہوتا ہے یا ہمیشہ کا رب ہوتا ہے؟ جی اللہ جو تمہارا رب ہے وہ فقط صغیر حالت میں رب ہے یا کبیر حالت میں بھی رب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی وہی رب ہے یا نہ؟ باپ کی صلب میں بھی وہی رب ہے یا نہ؟ رحم مادر میں وہی رب ہے، صلب پدر میں بھی وہی رب ہے، صلب اجداد میں بھی وہی رب ہے. رب تو ہر حال میں رب ہے، رب تو تبدیل نہیں ہوتا. سارا کچھ رب کے اختیار میں ہے. آدم سے لے کے تیرے باپ تک جن سلموں سے گزارا ہے تیرے رب نے تجھے گزارا ہے. لہذا مانا کچھ اور ہے اور سمجھا کچھ اور جا رہا ہے. اور یہ اشتباہات لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظریات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے.
لہذا میری اپیل ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے رب ہونے میں نہ کوئی شریک تھا، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی شریک ہوگا۔ اب ذرا آخری جملہ، جب قبر میں ہم آئیں گے اور نکیرین ہمارے پاس پہنچیں گے تو ذرا تلقین کیا بتاتی ہے؟ نکیرین ہم سے کیا پوچھیں گے؟ جی بولو، تیاری ہے یا ابھی تیاری نہیں ہے؟ قبر کے جوابات کی تیاری ہے یا نہیں؟ هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ اسمع افہم، سن لے سمجھ لے، سن لے سمجھ لے، سن لے سمجھ لے، یا فلان اپنا فلان، یا فلانا تب بنت فلان، اے فلانا بیٹا فلانے کا یا فلانی بیٹی فلانے کی، سن لے سمجھ لے۔ کیا سن لے؟ هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ کیا تو اپنے اسی عقیدے پر ہے جس پہ تو ہم سے جدا ہوا؟ بتائیے آپ کے عقیدے کی آخری منزل کہاں تھی؟ جب آپ کی روح نے پرواز کرنا تھا، جسے آپ کہتے ہیں آخری سانس۔ آخری سانس تک جو عقیدہ تھا اسی کو پکار کے کہہ رہے ہیں هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه، یعنی جس عقیدے پر تو ہم سے جدا ہوا، یعنی تو موت کے دہانے پہ گیا اور تیری روح پرواز کر رہی تھی، اس وقت جو تیرا عقیدہ تھا وہ اب بھی وہی ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ بات کو تبدیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے تشیع پر نہ ہو، مرے تو اس عقیدے تشیع پر ہو، لیکن کوئی اس کی تلقین پڑھ دے محبت میں، ناراض نہ ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ باپ تو اپنے اس عقیدے پر ہوتا ہے، بیٹا اس عقیدے پر ہوتا ہے، باپ اسی عقیدے پر فوت جو ہوتا ہے، ساری زندگی بیٹا کہتا رہتا ہے عقیدہ یہ اپنا لو، یہ حق ہے، سچ ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں میں جس عقیدے پر ہوں ٹھیک ہوں، اسی عقیدے پہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا بیچارہ آخر شفقت پدری اور محبت پدری کا شکار ہے تو کہتا ہے چلو یار کوئی تلقین تو پڑھ دوں، پڑھ دی جاتی ہے۔ کیا پڑھ دی جاتی ہے؟ کہ ابھی آئیں گے تیرے پاس اتاک الملکان المقربان، آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے من ربک فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، پھر کہیں گے من نبیک، تو کہنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی، پھر وہ پوچھیں گے من امامک، تو قل فی جوابہما، پھر یہ جواب تو آپ کو بڑا لمبا سنایا جاتا ہے نا، علی ابن ابی طالب امامی، حسن ابن علی امامی، حسین ابن علی امامی، علی ابن الحسین امامی، ساری تلقین کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ماشاءاللہ تلقین ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ اب آ گئے اس بندے کے پاس نقیرین جس کے بارے میں مثال دے رہا ہوں کہ جس پہ اس کی روح پرواز کر گئی تھی، جس عقیدے پہ وہ کچھ اور تھا، اور جو عقیدہ اسے تلقین کیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب نقیرین آئیں گے، وہ کون سا جواب دے گا؟ ذرا میرے ساتھ دیجئے، خود ہی سوچیے اور غور کیجئے۔ وہ جو آخری سانس اور ہچکی جس عقیدے پہ لی تھی، نکیرین کو اسی کے مطابق جواب دے گا یا جو تلقین کی گئی ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا نرمی برتنا چاہتے ہیں، نرمی برتنا چاہتے ہیں۔ ابا جی ہے نا؟ نہیں میرے دوست، اختیار کی دنیا ہچکی کے بعد ختم۔ پتہ نہیں میرا لفظ پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ اختیار کی دنیا حق کو اختیار کیا ہے یا باطل کو اختیار کیا ہے؟ جو بھی تو نے اختیار کرنا تھا آخری ہچکی تک تیرا اختیار تھا، ہچکی سے پہلے اختیار ختم، آخری ہچکی آ گئی، تو موت کے دہانے میں اتر گیا۔ اب تیرا اختیار ختم، کب تک ختم؟ ہمیشہ کے لیے ختم۔ نقیرین آئیں گے تو وہی چیز تیری زبان پہ آئے گی جو تیری کیسٹ میں ریکارڈ تھی۔
میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، میری یہ گفتگو کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اپنی گفتگو کے اختتام کے بعد کیسٹ کے کہوں یوں نہ کہے یوں کہے، تو کیسٹ میرا کہنا مانے گی؟ سی ڈی میرا کہنا مانے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو ذمہ داری یہی ہے، جو کچھ اس میں فیڈ کیا گیا تھا وہی جواب آئے گا۔ تیرا عقیدہ تیرے اندر تیری موت سے پہلے جتنا فیڈ ہو چکا ہوگا، جب نقیرین آئیں گے وہی جواب آئے گا۔ اب کسی کا تجھے سکھلانا کوئی فائدہ نہ دے گا، لہذا اپنا عقیدہ کب تک صحیح رکھوں؟ جی ممبر والے کا بھی فریضہ ہے، سننے والے کا بھی فریضہ ہے، عقیدے کو فٹ بال نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں کے ایمان سے کھیلنا اس سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سارے تشریف لاتے ہیں، اپنا وقت لے کے آتے ہیں، تو آپ کو ہم اگر صحیح عقیدے کی تلقین نہ کریں اور آپ کی مرضی کا عقیدہ آپ کو تلقین دیں تو یہ اور بات ہے۔ کسی بندے کی مرضی کا نام عقیدہ نہیں ہے، اس رب کے حکم کا نام عقیدہ ہے جس کی تلقین محمد و آل محمد نے کی ہے۔ اور ہمارا تو شرف یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کس دروازے سے لیتے ہیں؟ آواز سے بلند صلوات۔